Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina ke Yusuf wah musan-musannya kita wal awliya wal ulama wa syuhada salihin ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian niatkan, hajatkan yang mau dihajatkan, silahkan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل
موقنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sami'un 'alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh 'alaina wansurna 'alal qawmil kafirin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana amanna bima nazzalta wa tabana rasulaka faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatun tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك فإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم آمين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجرني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربي زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربي انصرني بما كذبون ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون آمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنات النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي الظالمين للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي
آله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam majelis ini walaupun dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala serta ilmu yang bermanfaat sehingga kita semua selamat dalam dunia terlebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Sifat 20, yaitu pada sifat Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat Nabi dan Rasul, yaitu pertama Siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Siddiq dan amanah sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Siddiq artinya benar, mustahil, dusta. Amanah artinya kepercayaan atau dapat dipercaya, mustahil tidak amanah atau tidak dapat dipercaya. Nah, malam hari ini kita sambung sifat yang berikutnya, yang ketiga, dan insya Allah mudah-mudahan sempat waktu yang keempat. Sifat yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Maka mustahil kitman, artinya kitman itu menyembunyikan. Mustahil Nabi itu menyembunyikan. Maksudnya adalah karena Nabi ini memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Yang disampaikan beliau adalah apa yang bersumber dari Allah. Tidak ada satupun yang bersumber dari Allah diturunkan kepada Nabi itu disimpan sidin. Pasti semuanya disampaikan karena Nabi memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Kalau yang turun Al-Qur'annya 30 juz, 30 juz semuaan disampaikan. Kalau umpamanya Al-Quran 30 juz, kesimpan aja 5 juznya, 25 aja aku sampaikan. Nah, kada gitu. Karena Nabi bersifat tabligh. Lain kita mungkin bisa diunjuk orang 1 juta, wah simpan aja, ini kada tahu juga kira-kira 200 masuk, 800 tunjuk. Itu kita. Kenapa? Karena kita lain Nabi. Tapi sebisa mungkin mencontoh sifat Nabi yang 4 ini. Jadi tabligh itu menyampaikan, mustahil menyembunyikan.
Jadi Al-Quran 30 juz, ya ke 30 juznya disampaikan. Jadi Al-Quran tuh sepakat semua ulama terdiri dari 30 juz. Hanya ayatnya yang berbeda jumlah. Ada yang 6.666 ayat. Ada juga yang tidak sampai itu. Macam-macam hitungan. Kenapa? Karena pembagian ayat itu memang para ulama itu menurut riwayatnya masing-masing berbeda. Ada yang memasukkan bismillah itu ayat. Setiap awal surah kan diawali bismillah. Ada yang memasukkannya itu ayat. Ada juga yang kada, kecuali di Al-Fatihah aja bismillah itu masuk ayat pertama, di surah yang lain kada. Nah itu sudah beda, sudah hitungannya. Jadi macam-macam. Yang pasti semua Al-Quran 30 juz disampaikan oleh Nabi. Kada disimpan sidin. 30 turun ya, pakai ku jagin lah ini. 5 juznya 25 jagin buahnya nih umpamanya tuh. Kada bisa itu, karena Nabi tabligh menyampaikan, mustahil menyembunyikan, disimpan mustahil. Karena memang itu tugas Nabi. Tugas Nabi diutus itu menjadi perantara, penyambung. Jika bahasa kita tuh penyambung apa yang disampaikan oleh Allah, sidin yang menyampaikannya, menyambungnya, mewujudkannya. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad itu, kalau hanya orang awam, kita orang awam, Nabi Muhammad itu apa? Umpamanya kita nih ditakoni, menurut orang awam tuh paling jawabannya sidin tuh Nabi utusan Allah, Nabi yang paling mulia, paling kayak itu aja tuh jawabannya. Tapi kalau orang yang paham, terutama ma'rifat, dan orang yang mengerti tentang nur Nabi Muhammad, itu jawabannya kadang itu. Jawabannya bila ditakoni Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu ujarnya tajalliyat min tajalliyatillah, yaitu tajallinya Nabi Muhammad itu tajalliyatnya Allah. Artinya Allah ini ingin mewujudkan, menampakkan, tapi lewat perantara Nabi Muhammad. Nah, sidin itu. Nah, semua sumber agama dari Allah itu perantaranya lewat Nabi. Dan Allah ingin memperkenalkan dirinya, itu pun perantaranya lewat Nabi. Jadi Nabi ini tajallinya Allah. Allah mentajallikan dirinya lewat Nabi Muhammad. Nah itu tuh jawaban nang anunya, nang tingginya sudah. Bila nang paham belajar tuh. Berarti semua yang disampaikan Nabi itu, ya itu yang disampaikan oleh Allah. Atau nang kayak ini nah, umpama contoh, ada guru ulama besar, sidin beisi muridnya belajar tahunan, mungkin puluhan tahun lawan sidin. Artinya semua ilmu yang dimiliki guru nih sudah disampaikan lawan si murid nih, dan muridnya ini pun menerima ilmunya dengan sempurna. Semuaan habis, semuaan kereda sedikit pun yang tertinggal, diterima semuaan. Nah, setelah ilmu ini disampaikan oleh gurunya kepada muridnya, habis, sudah cukup, ujar gurunya, ilmuku yang ada pada diriku kuajarkan doi kamu udah habis, cukup sudah. Silahkan ikam berdakwah, sampaikan ilmu yang dapat dari aku. Berdakwah muridnya, tapi dengan caranya,
mungkin cara gurunya nih lain, umpamanya guru nih di rumah aja, murid yang datang nih, muridnya inya yang terjun ke lapangan kesana kemari. Nah itu mungkin caranya beda, tapi ilmunya dari gurunya. Ceramah kesana kemari nih murid nih, guru nih di rumah aja. Waktu murid tadi mah ambil ilmu lawan guru nih ke rumah aja, tapi karena sudah habis ilmunya, muridnya yang kesana kemari. Caranya yang beda. Kalau guru berdakwahnya orang yang mendatangi, kalau muridnya berdakwahnya inya yang mendatangi. Tapi ilmunya sama persis dengan gurunya. Ceramah kesana kemari, dakwah kesana kemari dengan gayanya, dengan karakternya berdakwah. Nah yang disampaikannya itu persis ilmunya apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah kayak itu juga, tidak satupun yang disampaikan itu dikuranginya kan apa yang ada dari gurunya, tidak. Bahkan ia bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh gurunya, ditambahinya penjelasannya. Nah kayak itu juga Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah, Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Nabi, lalu disampaikan Nabi lagi kepada umatnya, sampaikan semuaan Al-Quran, lalu ditambahi sidin lagi penjelasan praktek Al-Qurannya ini, nengkai ini cara ibadahnya. Di Al-Quran umpamanya memerintahkan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Perintah disampaikan Nabi juga Al-Quran ini kepada umatnya, wa aqimis shalah, ajar Nabi, dirikanlah salat. Tapi nengkaya Pak salatnya? Nah sidin yang menjabarkan, menjelaskannya, salatnya nengkaya ini, lihati aku salatnya begini. Itu dengan cara sidin. Yang pasti semua sumbernya dari Allah, pada dikurangi. Atau ujar Allah, puasa bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan Nabi juga ayat ini kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa. Nang kayak apa puasanya? Lihat ya aku, contoh puasanya begini, mulai dari habis subuh sampai maghrib. Nah, puasanya kada boleh makan minum, kada boleh bergaul suami istri, kayak itu. Nah, jadi sidin yang menjabarkan, menjelaskannya. Itu tablik ngarannya, tablik. Kalau wadah kita biasanya ada acara tablik akbar, ada tablik asgor lah. Adalah asgor itu kan kecil, kalau akbar itu besar. Akbar itu asal katanya kabir, besar. Akbar paling besar, yang gitu. Sugro kecil, paling kecil asgor, bertambah alif di mukanya. Itu ngarannya isim tafdil. Di dalam ilmu nahwu itu disebut isim tafdil, ilmu nahwu sharaf. Isim tafdil itu menunjukkan paling, artinya menunjukkan paling. Ba'id jauh, paling jauh, tambahi alif mukanya. Ab'ad paling jauh. Qorib artinya dekat, paling dekat. Akrab menjadi bahasa Indonesia. Nah, ya kalau ikam akrab lah lawan anu teh. Akrab banar, tambah pulang banarnya berarti itu parak kayak itu lah. Parak. Nah itu
isim tafdil. Nah, ada tabligh akbar, berarti menyampaikannya nih, penyampaian dakwah ini dalam anulah apa situasi yang kenal gitu nalah apa skala besar. Wah, skala besar banyak menghadirkan dari mana biasanya itu tabligh akbar. Abdul Hakim akbar. Akbar. Abdul Hakim itu dibari ngaran. Kenapa Abdul Hakim mujarabah tuh? Sidin mengambil ngaran guru Sidin duh bari di Martapura Darussalam. Ada ngaran guru Sidin Abdul Hakim Haq. Ngaran ada Haq, Abdul Hakim Haq. Diambilnya Abdul Hakimnya, tapi beda ujungnya, Akbar yang ada. Mungkin harapannya lebih ganal kalau lah, entah apanya kan nggak ada tahu. Orangnya halus ya, kurus ya. Pengaruhnya kan ganal kada tahu juga. Guring ya pengaruh ganal kan. Nah, ada guru Sidin baru Abdul Hakim Haq ngarannya. Sidin selain mengajar sambil berjualan di pasar Martapura. Sambil berjualan, Sidin berjualan tuh berjualan nasi, jualan nasi warungan. Bila orang datang makan atau minum jak umpamanya, minum jak ada makan. Anu olah kan ulun kopi ya, olah kopi. Sidin nih sambil di sela-sela mengajar tuh. Bila istirahat mengajar, berjualan ke pasar, jual. Olahkan kopi, olah Sidin. Atau olahkan ulun nak minum teh, olahkan teh. Minum kan orang nih. Nah, sudah tuntung minum, bayari orang umpamanya 500 segelas 500 rupiah. Bayar 500. Buka orang, tunggu Sidin. Bila tehnya kada habis, umpamanya bersisa, aku minta teh hikam lah Sidin. Inyai sudah bayar. Nah, itu hebatnya tuh Sidin tuh. Aku minta sisa teh hikam. Menurut itu Sidin bakatnya. Inggih aja orang. Soalnya kada habis. Lain jaka habis. Nah, bersisa. Namun kopi kau lah habis. Gelataknya itu aku. Atau makankah orang tuh makan nasi kah? Atau sop kah makan wadah Sidin? Ada sisanya nih kuahnya, ada sisa nasinya. Kada habis. Tunggu dulu Sidin. Aku minta sisanya. Terus jar orang. Nah, karena tuh sisanya tuh bisa diberikan Sidin ke ayam ke kucing ke itu. Tapi karena menurut Sidin yang ditukar orangnya sudah ampun hak orang. Amun kita ini kan ada kada habis tesaranya biar setagok gen minum pamannya anak nih 4 jam mesan minum nang halus kayak itu tadi. Paling setagok 2 tagok minum kada habisnya. Kita hendak menghabisi juga kambung parut. Kada kalau pang orang warung tuh peminta sisanya ada. Tapi itu kada salah juga. Itu artinya sudah ikhlas sama ikhlas, rela sama rela udah gitu. Tapi ampun Sidin tuh ditegaskan Sidin lagi. Aku minta sisanya ya Sidin. Nah, itu hebatnya. Lalu abah tuh mengarani anak Abdul Hakim Akbar, berbeda. Ampun sini tadi Abdul Hakim Haq. Hamba Abdul tuh hambalah. Hamba yang bijaksana, yang benar. Berarti ampun sidin kan gitu. Ini berarti hamba yang bijaksana yang langganan. Langganan kan gitu. Jadi tabligh akbar. Tabligh. Nah, maksudnya tabligh akbar tadi menyampaikan juga. Menyampaikan apa? Risalah ilmu yang bersumber dari Nabi. Nabi bersifat tabligh menyampaikan risalah agama bersumber dari Allah. Nah, kita menyambungnya. Nah, terus Allah sumbernya disampaikan lawan Nabi, Nabi menyampaikan lawan umatnya. Nah, umatnya lagi menyampaikan terus
nyambung terus. Nah itu ngarannya tablik. Berarti kayak kita nih. Nah kita nih sudah menjalankan salah satu sifat Nabi, tablik, menyampaikan ilmu yang bersumber dari sidin. Dai, pendakwah, kiai, ustadz, tuan guru, habib, itu berdakwah, itu orang sidin sudah mengamalkan salah satu sifat Nabi, yaitu tablik itu. Nah syukur tuh artinya memiliki sudah sifat tablik. Apakah yang yang ingin memiliki sifat tablik ini harus ceramah ya, harus kiai, tuan guru, ustadz ya? Kada mesti orang sidin. Yang biasa-biasa gini bisa, orang awam pun bisa memiliki sifat tablik tadi. Nah sebatas apa ilmu yang dimilikinya ya sampaikan. Kayaknya kada bisa ceramah, 2 anak, aku bisa Al-Fatihah aja, sampaikan Al-Fatihah, lajari anak membaca Al-Fatihah, itu tablik juga, menyampaikan. Nah, artinya niatnya Nabi memiliki sifat tablik, mudah-mudahan aku meniru salah satu sifat Nabi yang tablik. Nah ittiba lawan Nabi, mumpati lawan Nabi, gitulah. Pokoknya apa nang dapat umpamanya belajar di TK Al-Quran bisa mengaji, aku bisa mengaji aja nih. Kada nang lain-lain umpamanya. Karena berkeluarga lajari anak belum bisa mengaji, lajari anak. Nah itu tablik juga, mengamalkan salah satu sifat Nabi. Syukur-syukur keempat sifat Nabi ini ada lawan kita, tapi rasa-rasanya hampir kereda lah, hampir kereda yang keempatnya ini, hampir kereda. Kalaupun ada ya sedikit benar, yang sidik ya benar. Pada semuaan juga kita ini bujur terus, pasti bisa ada dustanya ya. Kalau pasti kalau bisa ada ngeramput tuan guru gini bisa aja sidin mengeramput, paling kadang meramputi anak seorang dulu ya kalau lah jangan ya. Atau anak hendak nukarano kada duit, ada jadal duit cuman koler. Amanah mungkin bisa, amanah nih masih bisa dipercaya. Kalau yang sidik tadi waduh berat tuh, pasti sedikit banyak pasti ada pernah kita berdusta, mengeramput kedakawa benar, sedikit banyak kira-kira sedikit banyak nih, kira-kira kita nih nang sedikitnya kan nang banyaknya jagin lah, nyaman mengaku ya kita nih sudah nang banyaknya aja. Kada lawan keluarga 2 kawan orang itu sudah makan lah ya, sudah di rumah belum pang nih ya. Sekalinya Mbah Tuntung makan di bawah belum 2 kali ya tadi tuh. Jar pulang. Tapi sudah terkeramput kan? Tapi sudah meramput kan? Kisahnya supaya kada menjadi dosa tadi tuh. Lalu berdudi padahnya. Belum 2 kali ya tadi jar. Jor kawan dasar juga ini. Nih, jadi ngalih kita nih memang mau umpati keempatnya ini. Jam hujan juga hari. Rokok bulik juga. Sumat lagi. Nah kemudian yang keempat fatonah itu artinya sempurna atau pandai atau pintar atau cerdas, itu fatonah. Maka mustahil biladah artinya dungu, bodoh, jahil, mustahil. Nabi itu kada pintar mustahil. Amun kada pintar kada kawa jadi nabi. Nah kenapa Nabi harus patonah, harus pintar? Karena berdakwah tuh harus perlu trik dakwah, tata cara dakwah harus ada. Dan kalau orang betakon harus bisa menjawab. Itu Nabi Rasul fatonah. Apa aja pertanyaannya harus bisa dijawab. Nah itu naranya fatonah.
lain Fatimah, lain Fatonah. Fatonah, cerdas pintar. Nah kita nih ngalih nang Fatonah nih, cerdas pintar masing-masing. Nang dilajari malam ini jana, isok takon nih ja. Apalagi ungkut nah begini. Mengaruh ya lagi. Kada kawa Fatonah, ada kawa pintar. Tapi kita berusaha menjadi pintar, berusaha. Cuman bila ditakoni orang pasti kada kawa menjawab. Belajar sudah nih. Takoni orang apa yang kita pelajari kada kawa semua menjawab. Umpamanya sekolah. Apa sekolah pelajaran matematika. Belajar sudah matematika nih mulai semester 1 sampai semester 2 belajar setahun. Akhirnya ujian matematika. Soalnya di antara semua soal ada janang kada kawa menjawabnya padahal sudah belajar. Berarti kan ada Fatonah, kada sempurna. Nah, ini Fatonah di sini artinya sempurna. Sempurna itu semuaan kawa bila ditakoni kawanya menjawab. Itu Fatonah artinya. Cerdas, pintar. Tapi pintarnya pintar sempurna. Kada kurangnya. Bila ditakoni kawa, bahkan malaikat Jibril pun bertakon kawa menjawab Nabi Muhammad jawab sidim. Oh bujur jar Nabi malaikat Jibril kan bertakon Islam tuh apa, dijawab Nabi Islam tuh ya rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bujur ujar malaikat Jibril. Nah kawa menjawab nih. Iman itu apa? Dijawab Nabi rukun iman. Bujur kawa menjawab. Yang kada kawa Nabi menjawabnya hari kiamat ya, karena memang itu rahasia. Kada ilmu yang untuk Allah pun kada memadahi. Hari kiamat tuh lawan siapapun kada nang tahunya hari kiamat. Malaikat siapa tukang tiup kan tuh? Sangkakala Israfil. Malaikat Israfil kan kada tahu bila kiamat. Takon aja. Namun tak dapat. Ayo. Malaikat Israfil. Tapi nya siap terus. Lawan trompetnya. Ujar Allah, tiup. Berarti tiup. Kenapa Nabi kada kawa menjawab waktu ditakoni kapan hari kiamat? Ujar malaikat Jibril. Yang ditanya ujar malaikat Jibril tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama kada tahu. Malaikat Jibril kada tahu, Nabi kada tahu. Semuaan kada yang tahunya. Hanya yang tahu hanya Allah. Memang Allah kada memadahkan. Memang ilmu tentang kiamat, waktu tentang kiamat itu Allah kada madahkan, jika dipadahkan tahu Nabi. Ini kan ujiannya toh, pertanyaannya itu kan bagian daripada ujian. Malaikat Israfil itu takutan malaikat Jibril dan malaikat Israfil toh. Padahal malaikat Jibril tuh termasuk pemimpin malaikat juga. Suatu ketika malaikat Jibril lawan Nabi. Lalu tiba-tiba turun malaikat Israfil. Tiba-tiba nih turun. Mandam malaikat Jibril melihat malaikat Israfil nih turun. Kada biasanya tiba-tiba turun mandam, model takutan gitu nah. Kada ingat riwayatnya nih. Yang pasti saat itu malaikat Israfil turun. Apanya kada ingat nih. Nah limbah itu sudah selesai. Lalu Nabi bertakon lawan malaikat Jibril. Kenapa maka berubah muhaikam takutan? Maka tadi biasa aja. Ujar malaikat Jibril, itu tadi ada malaikat turun. Inya itu kada biasa turun ke muka bumi. Kada biasa.
Nah ulun takutan inya turun ke muka bumi ini kalau kiamat. Sudah. Oh itu kan. Jadi mereka Jibril takutan juga. Lawan misi Israfil tuh busia ini ditiupnya nih. Nah, gitu ah. Takutan. Bahkan malaikat Israfil itu ganal pada malaikat Jibril lagi. Memiliki sayap, amun kada salah sayapnya tuh 6.600 jumlah sayapnya, amun kada salah 6.600 jumlah sayapnya. Nah, satu sayap malaikat Israfil ini itu bandingannya dengan sayapnya malaikat Jibril tadi kada seapanya, sekian ratus sayap, 600 mun kada salah sayap malaikat Jibril itu satu aja sayap Israfil, saking gananya. Pada percayalah, percaya kada? Karena bisa dapat jangan Kepoknya. itu ganal benar. Malaikat Jibril aja ganal. Malaikat Jibril tuh ganal luar biasa sudah. Sekali membentang sayapnya nih, set. Ngatalah tertutup muka bumi nih. Sebentangan sayap itu tertutup. Itu malaikat Jibril. Israfil tadi ganal pada itu lagi. Kayak apa tuh? Sudah artinya ciptaan Allah tuh luar biasa. Ciptaan Allah. Cuman jangan dibayangkan kayak apa bentuk rupanya. Kan ada orang mengolah gambar model kuda bersayap, kepala bebinian gitulah gambar tuh. Itu merusak akidah itu, melucu. Jangan, yang pasti memang malaikat kada tahu binian kah lakian kah. Malaikat tuh kada lakian kada binian nya. Bentuknya pun kada tahu nang kayak apa, kayak kuda kah, nang kayak kita manusia kada tahu. Yang pasti ada sayapnya itu untuknya terbang. Sekali kepakan sayap tuh malaikat Jibril sejauh mata memandang. Kemana bukanya? Sekali aja kemana tuh bukanya? Sejauh mata kita nih, umpamanya ini nah kededa halang dinding nih, kededa lah luas, nggak tahu di pinggir pantai itu kan kededa tepinya laut. Mata kita nih kawa nang kayak itu sejauhnya malaikat Jibril sekali aja. Kayak apa tuh? Makanya lacu benar laporan tuh. Terus setelah laporan naik turun nah langit tuh kan. Laju laporan. Menada burung nanda itu mahal benar tuh. Lomba balap burung kan ada burung dara tuh. Nah ini burung nang kayak turunan malaikat Jibril bah. hilang langsung. Nah jadi fatona cerdas, pintarnya itu sempurna, pintarnya sempurna, dakwahnya dengan kecerdasannya, ilmu yang didapatnya bersumber dari Allah, semuaan kawan diserap. Misalnya gini aja, pertama kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu lawan Nabi di mana? Gua Hira. Ayatnya atau surahnya surah apa? Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ini yang pertama turun. Yang pertama turunlah, tapi urutan yang pertama susunan surahnya Al-Fatihah, tapi yang pertama turun itu Al-Alaq. Nah, Nabi menerima itu.
Iqra, ujar malaikat Jibril. Nabi ini kada bisa menulis, kada bisa membaca, tapi cerdas, pintar. Disuruh malaikat Jibril, umpati akulah, Iqra, ma ana biqari, aku kada bisa membaca, jar Nabi. Ujar malaikat Jibril, umpati lagi, Iqra, ma ana biqari, aku kada bisa membaca. Iqra, jar yang ketiga, limbah yang ketiga, lancaran kawan Nabi, no? Karena cerdas, bisa langsung menerima. 2 kali dipadahi, yang ketiga langsung lancar, langsung mbah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi sampai mengumpati yang kelima. Nah itu hebat, luar biasa. Turun Al-Quran langsung hafal, langsung hafal Al-Quran ya turun. Malaikat Jibril turun bawa Al-Quran, umpamanya 1 ayat, langsung hafal tuh sekali itu. Kalau Pang, apa jari kamu tadi? Ulangi Pang, umpamanya ada. Itu kita mun Nabi kada turun sampai sudah terekam sudah. Bapak pergi malaikat Jibril udah, kalau Pang bekiau lagi umpamanya nih, apa jadi kamu tadi nih kedinyak, nah itu ujungnya apa ya tadilah jar bah jar malaikat Jibril ini muyuh ya aku ini belum bulik. Nah, kada Nabi langsung terekam, langsung situ sini yang beri kitab, Nah, walaupun akhir hayat sidin Nabi itu malaikat Jibril rancak turun, rancak datang, itu mutolaah atau murojaah, mengulang kembali Al-Quran yang disampaikan. Nabi kurang lebih 3 kali menghatamkan Al-Quran di akhir hayat sidin. Nah itu pertanda sudah bahwa sidin ini hendak habis waktunya. Nah, jadi mengulangi Al-Quran yang diturunkan, cuma mengulang aja. Kalau kada nang betakon yang bujur adalah ini semalam nih, ini kada bayang mengulang membacanya aja. Artinya sempurna sudah nih, semuaan 30 juz komplit sudah. Artinya patonah tadi cerdasnya sempurna. Namun kita ini cerdas juga tapi kada sempurna cerdasnya. Pasti ada yang tertinggal, ada yang kurang pasti itu. Kada usah pelajaran, kada usah dulu belajaran, kada usah ilmu. Pesanan orang tua aja nah, tokarakanlah ke warung. Namun kada bercatat bisa kedingat. Nah, banyak pesanan orang tua nih. Nih gula, kopi, uyah, bawang habang seperempat, bawang putih seperempat umpamanya. Gula tadilah setengah kilo aja. Uyah sebungkus, bungkusnya bungkus nang halus, jangan nang ganal. Banyak kalau pesanannya. Itu lombok jangan keringat, soon aja. Mbah itu apalagi teh jangan teh julup lah, jar teh aja bandulan aja. Coba aja pesanakan gitu. Bayar muntung aja terima, tulak ke warung. Apa tadilah jar. Gula lah tadi berapa? Kecuali bercatat kada kawa, kada patona. Paling sedikit yang diingat, selebihnya kada ingat. Mau kada dicatat bisa kada ingat. Nah itu kita itulah kira-kira. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita ini istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah.
dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا راحمين يا راحمين يا راحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل Mm-hmm.